بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سوکس کا جو پہلا لیکچر آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو جو پہلے لیکچر کو میں تھوڑا سا آپ کو ریوائز کروا دیتی ہوں کہ ہم نے اس میں آپ کو بتایا کہ علم شریعت کا پس منظر کیا ہے، اس کے میننگ، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو سم ڈفرینٹ رائٹرز، اور آخر میں آپ کو تیسرا پہلو یہ سمجھایا کہ آیا علم شریعت ایک سائنس ہے یا ایک فن ہے۔ اب آپ کو اگلے لیکچر میں یہ سمجھا رہی ہوں کہ علم شریعت کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے اور آپ کے اندر کون سی تبدیلیاں آئیں گی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ علم شریعت کی جو افادیت ہے اس میں پہلے سے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جیسے جیسے اس علم کی بدولت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، اسے بہتر سے بہتر ماحول کی تخلیق ہوئی ہے۔ تہذیب و ثقافت نے اس علم شریعت کو ابھارا ہے اور علم شریعت کی بدولت تہذیب کا خصوصی ارتقاء ہوا ہے۔ انسانوں نے گزشتہ 2500 سالوں میں اپنی معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی قدروں کو جو مقام دیا ہے اس میں علم شریعت کا بڑا اہم حصہ ہے۔ اب ہم نے نکات کا جائزہ لینا ہے کہ جس کو آپ پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لیں گے کہ اصل میں سوکس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اب سماجی اقدار کا فروغ۔ اب آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری سماجی اقدار کون سی ہیں۔ اب دیکھیں، ہماری سماجی اقدار یہ ہیں کہ شہریوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا، ان میں رواداری پیدا کرنا، باہم خلوص پیدا کرنا اور اجتماعی زندگی کا شعور پیدا کرنا، معاشرے میں بلند اقدار کو پروان چڑھانا، انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے مروت اور بھائی چارے کا تصور پیدا کرنا۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری ہماری سماجی اقدار ہیں۔ اب ان کو فروغ کون دیتا ہے؟ جب ایک اسٹوڈنٹ سوکس پڑھتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو سوکس پڑھنے کے بعد یہ ساری جو اصول ہیں ان کی پابندی کا سبق دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جو ہماری ساری سماجی اقدار ہے کون کون سی۔ شہریوں میں ذمہ داری کا ساتھ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، ٹھیک ہے، رواداری، باہم خلوص، اجتماعی شعور اور اس کے ساتھ مروت اور بھائی چارہ، یہ ہیں سماجی معاشرے میں رہنے کی اقدار۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ رکھیں گے، پیار رکھیں گے، محبت رکھیں گے، رواداری رکھیں گے، خلوص رکھیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اپنی رائٹس اور ڈیوٹیز کو اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے، تو کیا ہوگا، یہ ساری سماجی اقدار جو ہے نا، ان کو آپ کو سوکس کے اسٹوڈنٹ کو پڑھنے کے بعد کیا ہوگا، جب ان کو یہ سبق دیا جائے گا ان ساری اقدار کا، تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ ان سماجی اقدار کو فروغ حاصل ہوگا۔ اب کیا ہے، اگلا آپ کو سوکس پڑھنے کے فائدے کیا ہوں گے کہ آپ کے کردار کی تعمیر کی جائے گی۔ اب وہ کیسے کی جائے گی؟ دیکھو، آپ میں سچ بولنے کی لگن، آپ کو بتایا جائے گا کہ جھوٹ سے نفرت کرنا چاہیے، بہتر کردار کی تخلیق کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، انسانی دوستی رکھنی چاہیے، بھائی چارے کی اہمیت آپ کو اسٹوڈنٹس کو سکھائی جائے گی۔ اس طرح وہ خود بھی اعلیٰ کردار کی خوبیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں بتایا جائے گا اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کے کردار میں تعمیر کرنے میں آپ کو کیا ہے، غلط اور صحیح میں فرق کرنا چاہیے۔ یہ غلط کاموں سے روکتا ہے اور اچھے راستوں پہ چلنے کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سوکس جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ صرف ان کو ایک ایجوکیشن دی جا رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ان کے کردار کی بھی تعمیر کی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ کون سا ہے، یہ سارا بینیفٹ آپ کو تب ملتا ہے جب آپ ایک سوکس کے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ دن بدن پہلے سوکس ایک براڈ سبجیکٹ نہیں تھا، لیکن ایسا ہی کافی براڈ ہوتا گیا۔ والدین اپنی اولاد کی بہتر تربیت کے لیے علم شریعت کو پسند کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ اس مضمون کی افادیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی امپورٹنس دیکھتے ہوئے بچوں کو یہ سبجیکٹ پڑھائیں، اور جب بچے یہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، ان میں اس کا شوق بھی پڑھنے لگتا ہے۔ یہ کیا ہے، اس کی پاپولیرٹی میں کیا ہے کہ دن بدن اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب کیا ہے، اگلا وفاداریوں کا صحیح تناسب۔ اب آپ کو نہیں پتہ کہ شہریوں کا اداروں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ مثلا کسی خاندان میں رہتے ہیں، برادری میں رہتے ہیں، قبیلے میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، قصبے میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، ریاست میں رہتے ہیں، تو علم شریعت ایسے میں شہری کو مختلف اداروں سے وفاداریوں کا صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ انسانیت کی بھلائی میں باقی سارے اداروں کی بھلائی ہے۔ وہ انسانیت کے رشتے کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ دیتا ہے، اپنی ذات کے مفادات کو دیگر اداروں کے مفادات پہ قربان کرنے کو تیار کرتا ہے، ان کا مائنڈ پریپیئر کرتا ہے۔ اب کیا ہے، اگلا ہے حقوق و فرائض۔ دیکھو، رائٹس اور بیٹا ڈیوٹیز ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گورنمنٹ سے اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں اور آپ ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتے۔ دیکھیں، اگر آپ ٹریفک کے سگنل کو توڑ رہے ہیں تو کیا ہوگا، آپ اپنے فرائض اور ڈیوٹیز سے ناانصافی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اچھی تعلیم پرووائڈ کریں تو یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے، لیکن آپ کی پھر ڈیوٹی بنتی ہے کہ اگر آپ کو اچھی تعلیم اور آپ کو ساری فیسلٹیز دی گئی ہیں تو پھر آپ اچھے طریقے سے دل لگا کے پڑھیں، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے۔
अब क्या होता है कि जब हम इसको गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप हमें सारी फैसिलिटीज़ दें, गैस दें, एजुकेशन दें, हेल्थ की फैसिलिटीज़ दें, तो फिर आपका ये भी राइट बनता है कि आपको गवर्नमेंट की सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। फिर साथ आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपने टैक्स को पे करना है, आपने सारे के सारे जो ड्यूटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करनी है और दूसरों के राइट्स का भी ख्याल रखना है। तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको सिक्स पढ़ने के बाद समझाई जाएंगी। अब आपको बताया जाएगा कि जमहूरियत कैसे कामयाब होती है। जमहूरियत हमेशा उस जगह कामयाब होती है जहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं और बाशऊर होते हैं। अब जमहूरियत कभी भी ऐसी जगह पे परवान नहीं चढ़ सकती जहाँ पे लोग अनपढ़ हों, उनको पता ना हो कि गवर्नमेंट का निज़ाम कैसे चलता है, अच्छी गवर्नमेंट और बुरी गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब जब आप डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे और जब हम उनको सिक्स में पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा कि उनको पता चलेगा, उनको आगाही हासिल होगी सिक्स पढ़ने के बाद कि जो जमहूरी निज़ाम होता है कैसे चलता है, उसके अंदर आने वाली उसके बेनिफिट क्या होते हैं। और ये जो डेमोक्रेसी है ये एक बड़ा पसंदीदा तर्ज़ हुकूमत है। हम प्रेफर ये करते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत ही कामयाबी के साथ चले। तो जब सिक्स आप पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, इसका फ़ायदा होता है कि आपको जमहूरियत की कामयाबी की ज़मानत मिलती है। अगला है मसाइल से आगाही। अगर एक बंदा सिक्स पढ़ता है, एक स्टूडेंट सिक्स पढ़ता है, तो उसको पता चलता है कि आवाम के अंदर सियासी शऊर आता है, माशरती दीगर मसाइल के बारे में उसको पता चलता है, उसको उसके बारे में फ़िक्र होने लग जाती है और जुमला मसाइल से भी वो रोशनास हो जाता है और उसके हल के रास्ते तजवीज़ करता है। कौन सा सब्जेक्ट? सिक्स उनको बताता है कि ये जो सारे मसाइल में पेश आते हैं, चाहे वो माशरती हों, मुआशी हों या समाजी हों, जैसे भी हों, सियासी हों, तो उनका हल कहाँ से मिलेगा आपको? उसके रास्ते जो तलाश करेगा वो सिक्स का स्टूडेंट ही कर सकता है। अच्छा, अगला है इक़्तिसादी बहबूद। इल्म शरीयत में गुर्बत, बेरोज़गारी, नाइंसाफ़ी और दौलत की नामुनसिफ़ाना तकसीम जैसे मसाइल पे बहस की जाती है। अब स्टूडेंट को कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं? गुर्बत, बेरोज़गारी, नाइंसाफ़ी और दौलत की नामुनसिफ़ाना तकसीम, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये दौलत प्रॉपर तरीके से तकसीम नहीं होती, इसलिए अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब क्या होता है, गरीब तर होता चला जाता है। तलबा तालिबात को पता चलता है कि अगर सिक्स के स्टूडेंट को पता चलता है कि मुआशी मसाइल क्या हैं, उनका सद्देबाब कैसे किया जाएगा, उनके हल के लिए कैसे स्ट्रगल की जाएगी और हम उससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, किससे, ये जो इकनॉमिकल इश्यूज़ होते हैं उनसे हमने कैसे जान छुड़ानी है। अब उनको पता चलता है कि कानून साज असम्बली में ऐसे नुमाइंदों को भेजना चाहिए जिनको पता हो कि मसाइल हमारे कौन कौन से हैं। हमारा असल जो मसला है वो रोटी, कपड़ा और मकान ही है और माशी मनसूबाबंदी करने में वो दिलचस्पी लेते हैं। तो सिक्स के स्टूडेंट को हम बताते हैं कि आप अपने आप को इकनॉमिकली बहबूद की तरफ और अपने आप को स्टेबल कैसे कर सकते हैं, तो इसके मसाइल का हल कैसे निकाला जा सकता है। तो ये क्या है, सिक्स पढ़ने का आपको एक ये बेनिफिट हासिल होता है। अब कौमी सियासत का इदराक, आप देखेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में आपको हर आने जाने वाले बंदे को नहीं पता होता। ठीक है, जब आप सिक्स का मुताला करते हैं और उसके स्टूडेंट बन जाते हैं तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा, आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप रियासत जिसे स्टेट कहते हैं उसके बारे में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उसके अंडर काम करने वाले जितने भी अदारे हैं उनके मतलब आपको बाकायदा पढ़ाया जाता है सिक्स में। उसकी तारीख समझाई जाती है कि ये हमारे तारीखी अदारे कैसे बने, दस्तूर हमारा कैसे बना, और सिक्स पढ़ने वाले को मुल्क की पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के अंदर आने वाले पेश मसाइल के बारे में आगाही दी जाती है। तो क्या है, आपको पॉलिटिकली इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकली ये जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनके अदारे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बारे में सारा कुछ सिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। आलमी सतह पर इफादियत, फ़र्द रियासत में और माशरे के बगैर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। अब क्या है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ लेन देन करने में, तजारत करने में, फ़ॉरेन पॉलिसी बनाने में एक दूसरे का मुताज है। आज की सुपर पावर जैसे अमेरिका है, ठीक है, उसके साथ तमाम बड़े आज़मों की दोस्ती भी है, उनके दुनिया के मसाइल पर उसकी नज़र भी है। सिक्स के स्टूडेंट को बैनुल अक़वामी पहलुओं का मुताला कराया जाता है ताकि उसको पता चले कि एक शहरी को मकामी सतह पे, कौमी सतह पे और बैनुल अक़वामी यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना कैसा किरदार अदा करना। ठीक है, इस किरदार अदा करने का मतलब ये होता है कि उसको पता चलेगा कि आपका जो मुल्क है वो क्यों नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और जैसे सुपर पावर है, दुश्मन ममालिक है, इसके साथ कैसे टर्म्स बनाता है, क्यों बनाता है, क्या सोच के ये टर्म्स बनाए जाते हैं। ठीक है, फ़ॉरेन पॉलिसी किन असूलों पे तरतीब दी जाती है, ये क्या होता है, ये सारे बेनिफिट उस तरह मिलते हैं आपको जब आप सिक्स पढ़ते हैं। मैं एक दफ़ा आपको ये ना रिवाइज़ करवा देती हूँ। अब ये क्या है, हमने आज आपको टॉपिक करवाया सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ सिक्स, यानी कि अब आप इल्म शरीयत की इम्पोर्टेंस
اور اس کی افادیت کیسے دیکھیں گے؟ ایک تو یہ ہو جائے گا کہ سماجی اقدار کو فروغ ملے گا، آپ کے اندر یہ ساری چیزیں احساس ذمہ داری، رواداری، خلوص، اجتماعی زندگی کا شعور اور مروت اور بھائی چارے جیسی اقدار کو فروغ ملے گا، آپ کے کردار کی تعمیر کی جائے گی۔ اس کی پولیٹیکل جو سوکس ہے اس کی دن بدن پاپولیرٹی میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو اپنے وفاداریوں کو صحیح پتہ چلا ہے کہ آپ نے اداروں کے ساتھ، ملک کے ساتھ کیسے وفاداری نبھانی ہے، اپنے ملک کے ساتھ کیسے لائل ہونا ہے اور اپنے بینیفٹ کو کیسے ملک کے اوپر قربان کرنا ہے۔ آپ کو اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، اس ملک میں جمہوریت بڑی حد تک کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ چلائی جا سکتی ہے۔ اگر کسی ملک کے لوگ باشعور اور پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، تو اس ملک میں جمہوریت کامیابی کے ساتھ نہیں چلتی۔ آپ کو آپ کے پولیٹیکل جو پرابلمز ہیں ان کی آگاہی دی جاتی ہے سوکس میں۔ آپ کو آپ کے جو یہ جو اکنامک جو پرابلمز ہوتے ہیں اقتصاد، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو سالو آؤٹ کیسے کرنا ہے، معاشی منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے۔ پھر آپ کو سکس میں پڑھایا جاتا ہے کہ قومی سیاست کا ادراک کیسے کرنا ہے، اداروں کے بارے میں، کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، اور یہ جو سارے پرابلمز آتے ہیں کانسٹیٹیوشن میکنگ میں، یہ سارا آپ کو کہاں سے پڑھایا جاتا ہے؟ یہ سارا کا سارا آپ کو سوکس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ فارن پالیسی کیسے ترتیب دی جاتی ہے۔ جب ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات بناتا ہے تو وہ کیا کیا چیزیں اپنے سامنے رکھتا ہے، اس کے ڈٹرمنٹس کیا ہیں، یہ سارے کیا ہیں آپ کو تب سمجھ آتے ہیں جب آپ کو سکس پڑھائی جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ امید کرتی ہوں کہ یہ لانگ کویسچن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے باقاعدہ اس کی اسائنمنٹ تیار کر لینی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے پوائنٹس کو یاد کر لینا ہے۔ شکریہ۔